بیت اللہ دی حدود دے اندر مکے دی حدود دے اندر ایک غریب بندہ منڈی دے اندر آیا آ کے اپنا اٹھ وچ ابو جہل نے اٹھ لے لیا جدوں اٹھ لے اٹھ وچ ہی وجہ بندہ پیسے گنن واسطے آیا ہے ابو جہل آدھا میں تو تیرے پیسے دینے کوئی نہیں اے بات کیتی ابو جہل نے میں پیسے نہیں دینے اے غریب آدمی سی ہوندا ہویا قریشی سرداراں دے کول گیا قریشی سرداراں نوں کہنے لگا یار میرے پیسے لے دو ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا قریش دے سردار اس بندے دا مذاق اڑاؤن واسطے تے نبی پاک دا مذاق اڑاؤن واسطے کہنے لگے ایتھے غریباں دا ایک ہمدرد بنیا پھردا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم جا او دے گھر چلا جا ہو سکدا ہے تینوں پیسے لے دے انہاں مذاق بنایا نبی پاک دا انہاں مذاق بنایا نبی پاک دا یعنی اللہ دے پاک پیغمبر ابو جہل دے گھر جان گے ابو جہل نبی پاک دا مذاق اڑائے گا پیسے نہیں دے گا یہ بندہ پھر ساڈے والا آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نو جدوں پتہ چلے کہ غریب نے پیسے نہیں دے رہے ابو جہل اللہ دے پیغمبر اپنے گھروں کھڑے ہوئے ابو جہل دے دروازے تے چلے گئے کنڈی کھڑکائی ابو جہل نو بلایا ابو جہل باہر آ گئے ابو جہل نے بھج کے پیسے پھڑا دیتے بھج کے پیسے دے دیتے جدوں ابو جہل نے پیسے دیتے نے ایک قریشی سردار آکھن لگے ابو جہل تینوں تے اسی کہندے ساں ابو الحکم ہے حکمت دا سردار ہے لیکن تو واقعی ابو جہل ہے تے جہالت والا ہے اساں تے تینوں سیاںا سمجھدے ساں تو کملا تے پاگل نکلے ہیں اساں تے اس وجہ تو انہوں غریب نوں بھیجیا سی ابو جہل سردار ہے تلے پیسے نہیں دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جہل کہنے لگا کملا میں نہیں کملے تسی ہو اگر میں محمد نو پیسے نہ دیندا میرا ستیا ناس ہو جانا سی میں مر جانا سی کیوں کس وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو تگڑا تے نہیں کہنے لگا جس ویلے محمد میرے دروازے تے آیا ہے میرا بھی یہی ارادہ سی میں پیسے نہیں دیاں گا اگوں گلاں کر کے پجا دیاں گا لیکن جدوں میں دروازے تے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا تے اس غریب بندے نو بھی نہیں سی پتا ایک اٹھ دی شکل دے اندر بہت بڑی بلا میرے دروازے تے آ گئی ہے لمبے لمبے دم اس بلا دے لمبے لمبے سنگ اس بلا دے تے مینوں ڈرایا اس بلا نے مینوں لگدا سی جے میں محمد دی گستاخی کیتی جے میں مذاق اڑایا یہ بلا مینوں کھا جائے گی سلفی صاحب کا آپ نے بیان سن لیا ہوگا لیکن یہ نہیں کہا کہ اس عراشی بندے کو بھی نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ اونٹ بھی ہے ساتھ میں تو یہ اپنی طرف سے سلفی صاحب نے اس کو ملایا ہے یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں آیا یہ اپنی طرف سے ملایا گیا ہے لہٰذا السیر والمغازی امام ابن اسحاق آپ کا وصال 151 ہجری میں ہوا آپ نے اس واقعے کو بیان کیا وہ کس طرح ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں عبد الملک بن ابو سفیان ثقفی کا بیان ہے کہ ایک اراش قبیلے سے ایک بندہ اپنا اونٹ لے کر آیا مکہ کے اندر اس سے ابو جہل نے خرید لیا اور اس کی رقم کو دبا لیا وہ اراشی چل کے آیا اور جہاں پر قریش کے سردار تھے وہاں پر پہنچ گیا اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے کہا کہ اے قریش کے گروہ کون شخص ہے کہ جو ابو جہل ابو الحکم سے میرا حق دلوا دے کیونکہ میں غریب ہوں اور مسافر ہوں اور مجھ پر میرا حق غالب آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں غریب ہوں اور مسافر ہوں تو مجلس والوں نے کہا کہ تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہنسنے لگے مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل کے درمیان عداوت ہے تو ابو جہل کبھی بھی قرض نہیں دے گا تو ہم مزید مذاق بنائیں گے وہ عراشی شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے بندے ابو الحکم یعنی ابو جہل نے میرا قرض دبا لیا میرا حق دبا لیا ہے اور میں غریب ہوں اور مسافر ہوں اور میں نے ان قوم والوں سے اپنا حق مانگا تھا تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے تو آپ مجھے میرا حق دلوا دیجیے اللہ آپ پر رحمت کرے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو اور پھر نبی پاک علیہ السلام اس طرف کھڑے ہو گئے جب ان سرداروں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام اس کے ساتھ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے پوچھا کون ہے آپ نے اپنا نام بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا کہ باہر آؤ ذرا تو وہ جب باہر آیا اور اس کے چہرے کی روشنی غائب تھی اور اس کا رنگ بدلا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا کہ چلو اس کا حق دے دو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لا دیتا ہوں اور پھر وہ گیا گھر میں اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس شخص کا لا کر حق دے دیا نبی پاک علیہ السلام واپس شریف لے اور عراشی سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جو بھی کام کرنا چاہو تو وہ عراشی دوبارہ آیا قریش کے سرداروں کے پاس اور کھڑا ہو گیا اس مجلس میں اور کہنے لگا کہ اللہ ان یعنی نبی پاک علیہ السلام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا یہاں تک کہ جو بندہ بھیجا تھا وہ بھی پہنچ آیا انہوں نے کہا کہ جلدی بتاؤ کیا تم نے دیکھا اس نے کہا کہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اس سے
کہ اس کا حق دے دو، تو وہ فوراً گیا اور لا کر حق دے دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ابو جہل بھی آ گیا۔ لوگوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ آج سے پہلے ہم نے ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو سنا تو میں رعب کا شکار ہو گیا۔ پھر میں ان کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک نر اونٹ ہے، اور جس قدر زیادہ اس کا سر اور گردن اور جبڑا تھا، میں نے کسی اونٹ کے ایسے جبڑا سر کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں انکار کرتا تو اس نے مجھے کھا جانا تھا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے آخری الفاظ کی طرف غور کریں۔ جال آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کا اونٹ دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس عراشی بندے کو بھی نہیں پتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ اونٹ بھی ہے ساتھ میں۔ لیکن جدوں میں دروازے تے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہیں سی پتا، تے اس غریب بندے نو بھی نہیں سی پتا ایک اٹھ دی شکل دے اندر بہت بڑی بلا میرے دروازے تے آ گئی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے سلفی صاحب نے اس کو ملایا ہے۔ یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، یہ کسی کتاب میں نہیں آیا، یہ اپنی طرف سے ملایا گیا ہے، لہٰذا یہ بالکل بات غلط ہے۔ چند اور سیرت کے حوالے، سیرت ابن ہشام 213 ہجری میں فوت ہوئے امام ابن ہشام، انہوں نے ابن اسحاق کے حوالے سے ہی لکھا۔ میرے پاس ترجمے والی ہے، اس کے اندر ترجمہ اس طرح ہے: اسی اسنا میں ابو جہل مسجد میں گیا، محفل والوں نے اسے بولا تیرا برا ہو، تجھے اس طرح کی بزدلی اور بے وقوفی کی توقع تجھ سے نہیں تھی، جس طرح تو نے آج سر انجام دیا میں نے کبھی ملازہ نہیں کیا۔ ابو جہل کہنے لگا میں بے بس تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس لمحے میرے کانوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پڑی، ان کا دبدبہ مجھ پر اتنا طاری ہوا کہ میں فوری طور پر باہر آ گیا، اور میں نے ملاحظہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک بہت خوفناک نر اونٹ موجود ہے۔ جو میں نے اس لمحے حضور علیہ السلام کی بات نہ مانتا تو وہ اونٹ مجھے سالم نکل جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بالکل نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اونٹ کا، تو میں نے دیکھا، تو یہ اپنی طرف سے یہ بات ملائی گئی ہے۔ مزید دلائل النبوہ امام اصبہانی کی کتاب ہے، 430 ہجری میں فوت ہوئے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں: وَيْحَكُمْ اللَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ ضَرَبَ الْبَابَ، کہ خدا کی قسم پاک علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، وَسَمِعْتُ صَوْتَهُ، میں نے ان کی آواز سنی، فَمَلِئْتُ مِنْهُ رُعْبًا، میں رعب کا شکار ہو گیا، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، میں ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَفَحْلًا مِنَ الْإِبِلِ، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سر کے اوپر ایک اونٹ دیکھا، نر اونٹ دیکھا، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَامَتِهِ وَلَا كَسْرَتِهِ وَلَا أَنْيَابِهِ لِفَحْلٍ قَطُّ، میں نے کسی اونٹ کے ایسا سر، ایسی گردن اور ایسے جبڑے نہیں دیکھے جس طرح کہ اس اونٹ کے تھے۔ واللہ لو ابیت لاکلنی، اگر میں انکار کرتا تو مجھے نگل جاتا۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو ہے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور عیون الحصر ابن سید الناس کی ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ الخصائص الکبریٰ اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بالکل الفاظ موجود ہیں۔ سبل الہدیٰ والرشاد اس کے اندر بھی یہی ہے، میرے پاس ترجمے والی ہے، تو اس ترجمے والی کے اندر دیکھیے کہ آپ کے سر کے اوپر ایک نر اونٹ تھا، میں نے کسی اونٹ کی اتنی بڑی گردن، اتنا بڑا سر اور اتنے بڑے جبڑے نہیں دیکھے، اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اسیرۃ الحلبیہ کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے یہ بات منانا بالکل غلط ہے، اس طرح کی کسی کتاب کے اندر واقعہ ہے نہیں۔ جنہوں نے بیان کیا امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یا ان کا نام لے کر ہی بیان کیا، تو ان کی کتاب میں بالکل یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، تو یہ اپنی طرف سے مکس کیے گئے ہیں۔